یہ ناز شاعری ہر کسی کے بس کی بات کہاں، یہ تو درد جگر ہے جو الفاظ میں ڈھلا کرتا ہے۔ ہوئی ہے شام تو پھر آنکھوں میں بس گیا تو، کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو۔ یاراں نال بہاراں، یار ملن دکھ جان ہزاراں، شکر کراں لکھ واراں۔ ظلمت شب سے شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ۔ السلام علیکم، پروگرام فن اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے وکیل صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا نام، 16-17 کے وائس پریزیڈنٹ ماڈل ٹاؤن کچہری لاہور کے رہے ہیں، اور اپنے دور صدارت میں انہوں نے بہت ہی مفید اور بہت اچھے کام کیے۔ بہت عرصے سے ہم ان سے رابطے میں تھے اور میری خواہش تھی اور میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جنہوں نے واقعے کو اپنا بورڈ پہ نام نہیں لکھوایا بلکہ اس نام کی لاج بھی رکھی ہے اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ کام بھی کیے ہیں۔ تو آپ کی جناب ملاقات کرواتے ہیں اور پھر ان سے ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں، جو ان کے بہت اچھے رفائی کام ہیں جو وکلا کے لیے کیے گئے، عام لوگوں کے لیے کیے گئے، وہ آپ سے سب شیئر کرتے ہیں۔ تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم شہزاد کاکڑ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ آپ واقعی بہت مصروف تھے اور سیشن کورٹ اور ادھر ادھر اور وہ مصروفیت آپ نے کچھ تھوڑی سی اپنی کم کی اور یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے، سو نائس آف یو۔ جی ویلکم۔ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے جب دیکھا، کیونکہ 2016 اور 17 کی بات ہے جب آپ وی پی ماڈل ٹاؤن رہے اور آپ نے الیکشن بھی بڑا ہی میں سمجھتی ہوں کہ لڑ کے الیکشن لڑا، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی جو ایک روٹین چلی آ رہی ہے بڑے عرصے سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ پہلے وہ بندے کو یہ پوچھتے ہیں کسی وکیل کو کہ کیڑے گروپ نہ تیرا تعلق ہے بھائی، وہ کہتے ہیں کیا مطلب، کہتے نہیں وہ 2 بڑے گروپوں کا نام لیتے ہیں کہ بھی آسما جہانگیر کے ساتھ تعلق ہے یا پھر حامد خان گروپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر فرض کرو وہ یوں پرزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان 2 گروپوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر تو آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر آپ وکیل بننے کا فائدہ کیا، یعنی وہ اس طرح ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک میری معلومات ہے سر، آپ کا ان دونوں گروپوں سے تعلق نہیں تھا، یعنی ادروائز تو سارے وکیل ہیں ہم، ان لوگوں نے ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ کیا ہوگا جیسا آپ کرتے بھی ہیں، لیکن آپ کا تعلق نہیں تھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں جی ایک سر پہ نام لکھ کے لگا دیا ہوتا ہے کہ یہ اس گروپ سے اس گروپ سے، تو یہ کیا ریزن ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے اتنی مقبولیت حاصل کی اور اتنا بڑا زبردست طریقے سے آپ نے الیکشن لڑا اور پھر جیتا، تو اس کی کیا ریزن تھی؟ میں پچھلے عرصہ 16 سال سے پیشہ وکالت سے منسلک ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور پروفیشنل وکیل ہوں، اور پہلے دن سے آ کے وکالت کے انداز میں کیا ہے، ویری نائس، اور اپنے اس پروفیشن کے ذریعے ہی اللہ پاک نے مجھے عزت، شہرت اور تمام چیزوں سے نوازا۔ گڈ، فائن۔ اور ایک پروفیشنل وکیل ہی ایک پروفیشن کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ میں ایک دن میں نے کوئی 10 ٹرائل بھی کیے ہیں ماڈرن کورٹس میں، مختلف مجسٹریٹ صاحبان کی عدالتوں میں پیش ہو کے، اور مجھے پتا تھا بھی کیا ایک عام وکیل کی کیا پریشانی ہے۔ صحیح بات۔ اور پہلے ہم جیسے کہ آپ نے پہلے بیان کیا بھی 2 گروپ ہوتے ہیں، ان کو آپ لے کے چلتے ہیں، کسی کی صحیح بات، جارہ داریاں ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں میں اور میرے دوست حسام الدین خان بسریہ اور سید کاشان شکور جعفری صاحب جو کہ آج کل کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، ان کو میں بہت مس بھی کرتا ہوں، اور ہم نے ماڈل ٹاؤن بار میں کچھ سرو کرنے کا ارادہ کیا، تو ہم اپنی ذاتی حیثیت سے تو سرو کر رہے تھے، لیکن عام وکیل کے لیے جو ایک سروسز عہدیدار کی طرف سے ہوتی ہیں وہ نہیں ہمیں مل پا رہی تھی۔ کتنی اچھی بات کی سر، وہ نہیں مل پا رہی تھی۔ پھر ہم نے یہ وہاں پر اپنا دوستوں کا لائک مائنڈڈ دوستوں کا گروپ بنایا۔ ہمارے گروپ کا ایجنڈا یہی تھا، ویلفیئر آف بار، سرو فار دی انسٹیٹیوشن ان دی شیپ آف بار۔ ویری گڈ، جو کہ ہونا چاہیے، یس، اونلی ہونا چاہیے۔ صحیح بات۔ اور اس ایجنڈے پہ ہم دوست اکٹھے ہوئے، اور الحمدللہ ہم نے اکٹھے ہونے کے بعد اللہ پاک کی ذات نے، جو کہ میرا الیکشن 2016-17 کا میں نے ٹرنیور ماشاءاللہ آپ نے بڑا کامیاب ٹرنیور گزارا۔ اس ٹرنیور سے پہلے جب بار میں الیکشن ہوا کرتے تھے، جو
ہمارے وہاں پر میرے کوئی ارائیول کینڈیڈیٹ تھے، ان کا 2 گروپوں کا ایک امیدوار ہوا کرتا تھا. اچھا. لیکن جب میرا الیکشن آیا تو یہ دونوں گروپ کٹھے ہو کے، جو کہ شروع سے ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتے آ رہے تھے، کٹھے ہو کے میرے خلاف ان دونوں گروپوں نے الیکشن لڑا. میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس میرے یہ ینگسٹر دوست تھے، یا یہ ہماری پروفیشنلزم تھی. یہ بہت بڑے ٹول تھے آپ کے پاس. یس، یہی تھے میرے پاس. اور دوستوں نے بہت ولولے سے، بہت ہمت سے الیکشن کنٹیسٹ کیا. اللہ پاک نے ہمیں جب عزت دی، ہم الیکشن جیتنے کے بعد ہمارا اصل امتحان شروع ہوا. اچھا. الیکشن جیتنا تو ہم دوستوں نے مل کے ایفرٹ کرنے کے بعد اللہ پاک نے کامیابی دے دی. پھر ہم دوستوں کی خاص دوستوں کی ایک میٹنگ ہم نے کال کی. میرے دوستوں نے کہتے بار کے جو مسائل ترجیحات کی بنیاد پہ ہیں، سب سے پہلے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے تاکہ وہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں. صحیح بات. جمعے کا دن تھا جس دن ہم نے یہ میٹنگ کی. اچھا. پہلے بھی ہمیں اس مسئلے کا پتہ تھا. تو جمعے کی نماز کے لیے جب ہم وضو خانہ کے لیے گئے تو ہماری لائبریری میں بھی پانی نہ آ رہا تھا، ادھر بھی نہیں آ رہا تھا. یہ مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا. اور اسی میٹنگ میں کہا بھی آج ایک مسئلہ تو وہ ہے جو کہ ابھی بینگ اے مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو مسلمانوں کی نماز کا وقت ہے، کوئی فرض نماز سے لیٹ ہو جاتا ہے. یس، پانی نہیں ہے. اس دل کو بہت سب سے پہلے میں نے کہا یہ کام پرائرٹی پہ ہے، باقی کام بعد میں ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے الحمدللہ سینیٹیشن کا A to Z ورک جتنا بھی تھا، اور مین ٹینکی سے لے کے جو کہ بار روم میں، فیمیل بار روم میں، لائبریری میں، مسجد میں، سارا الحمدللہ ہم نے وہ سینیٹیشن کا ورک ہم نے پلان کیا. میری ٹیم کے دوستوں نے پھر اس کام کی سپرویژن کی. آج بھی کبھی آپ کو کبھی اتفاق ہو تو آپ وزٹ کریں، آپ کو یہ کام ہوا نظر آئے گا. اور ہم نے یہ مستقل بنیادوں پہ کام کیے تاکہ آنے والے دوست کوئی نیا کام کریں، اس کام کو دوبارہ ریپیئر یا مینٹیننس نہ کرنی پڑے. صحیح بات ہے. ورنہ تو کام پڑا رہتا ہے تو پھر اسی کو کنٹینیو کر دیتے، وہ پھر پڑا رہتا ہے، پڑا رہ جاتا ہے. تو یہ سری پھر اگلا سٹیپ یہ ہوا بھی، کیونکہ وکیل کا تعلق اسٹڈی سے ہے، لائبریری سے ہے. لائبریری کے بغیر تو وکیل پھر کیا ہے؟ وہ تو کتاب کے بغیر تو وکیل کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اپنے جو دلائل تیار کرنے ہیں، آپ کو ایسا پیسفل ماحول چاہیے. ایگزیکٹلی. جہاں بیٹھ کے آپ کوئی کنسلٹ کریں، کوئی لا آپ دیکھیں، کوئی سائٹیشنز وغیرہ جیسے، یہ ساری بالکل یہ ساری چیزیں. نیکسٹ اسٹیپ پھر یہ ہوا، ہم دوستوں میں فیصلہ کیا بھی ہم جو ہماری مالٹن بار کی جو لائبریری ہے نا، وہ لائک ایسی تھی ہمارے ٹینیور سے پہلے کی، جیسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں بھی وہ جو ہوتے ہیں کباڑ خانے کی دکان والا ماحول پیش کر رہی تھی. ایک لکڑ کی الماری تھی، ایک لوہے کی سیف تھی، اور کوئی وہاں پر کوئی ینگسٹر جائے تو اس کا وہاں پر بیٹھ کے اسٹڈی کرنے کو جی نہیں چاہے گا، انہیں پاؤں سے واپس ہو جائے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ورکنگ پلیس تو اچھی ہو نا، یا اسٹڈی کی پلیس اچھی ہو جہاں بیٹھ کے آپ کا جی چاہے کہ آپ کام کریں، آپ پڑھیں کچھ کریں. میں نے جی الحمدللہ آج آپ مالٹن بار کی لائبریری وزٹ کریں گے اور آپ کو وہاں پر نظر آئے گا مالٹن کی لائبریری جو ہے ہائی کورٹ کے معیار کی لائبریری ہم نے اپنے دور میں بنائی. اور جس میں آج میرے سمیت اور بھی جو ہمارے کوئی کلیگ سینٹر سے آتے ہیں، کوئی ینگسٹر جاتے ہیں لائبریری میں بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں، اس ماحول کو پراپر انجوائے کرتے ہیں، ان کا لائبریری سے باہر آنے کو جی نہیں چاہتا. اور وکیل جو ہے پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، اور تاکہ جس طرح سے آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، دلائل تیار نہیں کیے جاتے، پریشرائز کر کے چیزوں کو یعنی کہ ریلیف لینے کی کوشش کی جاتی ہے. ان چیزوں کو ہمارے دوستوں نے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ وکالت سے آپ دوسروں کو مات دیں نا، آپ اپنی مہارت سے مات دیں نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ الحمدللہ یہ لائبریری کو مکمل پایا، تکمیل تک پہنچایا، جو کہ انشاءاللہ تعالی جب تک یہ بار رہے گی ہر وکیل جو آئے گا اس لائبریری سے مستفید ہوگا. اگلا سٹیپ تھا، میں 24واں نائب صدر مالٹن میں الیکٹ ہو کے گیا. اچھا. مجھ سے پہلے میرے 23 صدور بھائی گزرے، انہوں نے شاید یہ ضرورت محسوس نہیں کی. مالٹن کے مسائل کے حل کے لیے ایک اسپیسیفک پلیس ہونی چاہیے جو کہ جہاں پر عہدیدار بیٹھ کے بار کے مسائل سنے، پھر وہاں پر اس کا ریکارڈ مینٹین ہو، اور پھر ان مسائل سننے کے بعد وہاں پر کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر عہدیدار کو کہاں ڈھونڈے، اس کی کوئی سٹنگ پلیس تو ہونی چاہیے نا جہاں پہ وہ جائیں اور جا کے ان سے جا کے رابطہ کریں. جب میں صدر الیکٹ ہو کے پہلے دن مالٹن کورٹس میں آیا تو میری وہ زندگی کا بڑا یادگار دن تھا. میرے دوست احباب جو کہ میری جان سے پیارے، پھولوں کے ہار، ڈھول کی وہ لے کے سارے کھڑے ہوئے، خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھی تھے، کسی نے کندھے پہ اٹھا لیا. ہمارے زاہد اقبال چودھری صاحب جو کہ گروپ کے چیئرمین، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کامیابی کے. بڑا مجھے اس کا وہ سین یاد ہے، میرے سارے دوست کھڑے ہوئے تھے.
اور میں نے کہا جب ہم نے مٹھائی تقسیم کر دی میرے ذہن میں ایک سوال ہے بھی آج میں صدر الیکٹ ہو کے بھی اپنے ہی چیمبر میں جا کے بیٹھوں گا تو میں اپنے پروفیشن کا کام کروں گا یا بار کے لیے سرو کروں گا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ میں نے کہا یہ ضرورت پتہ نہیں کیوں نہیں مجھ سے پہلے دوستوں نے محسوس کی، حالانکہ ہماری بار میں ایک کمیٹی روم ہونا چاہیے جو کہ 2016-17 میرے ٹینور سے پہلے تک کوئی وہاں پر کمیٹی روم نہیں تھا۔ اچھا، یعنی یہ جو کمیٹی روم جہاں ہم جا کے بیٹھتے ہیں وہ آپ نے بنوایا؟ جی میری کاوشوں سے بنا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے ہمت دی اور ہم نے اس چیز کو پراپر پھر اویل کیا۔ کیا بات ہے۔ میں نے پھر اس کے لیے وہاں پر جو ڈسٹرکٹ جج صاحب تھے نذیر احمد گجانہ صاحب، ان سے ریکویسٹ کی بھی ہمیں پراپر پلیس کی ریکوائر ہے تو آپ لہٰذا ایک جگہ ہمیں دیں۔ انہوں نے کہا بھی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ رجسٹرار ہائی کورٹ صاحب کے اختیار میں ہے۔ میں نے سیم ڈے وہیں سے نکلا ہوں کیونکہ ادارے کے لیے کام تھا، میری ذات کے لیے کام نہیں تھا۔ نا اب کمیٹی روم تو وہیں ہے نا، آپ تو اب وی پی وہاں کے نہیں ہیں؟ میں نہیں، کمیٹی روم تو وہیں موجود ہے۔ میرے بعد 4 وی پی وہاں پر بیٹھ چکے ہیں، جب تک یہ بار ہے کہ جو آگے بیٹھے گا اس باروں میں کمیٹی روم میں بیٹھے گا، بالکل بیٹھے گا اور آپ کو یاد کرے گا۔ اور میں نے الحمدللہ وہ ایک وہاں پر ایک پلیس دیتی جو کہ جو بھی عہدیدار آئے وہاں پر بیٹھ کے بار کے مسائل کے لیے اچھے طریقے سے اس کا حل کرے، ٹھیک ہے، پراپر پلیس ہے تاکہ پروفیشن بھی ڈسٹرب نہ ہو، بار کے مسائل بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے بعد ہماری کورٹ میں نا اکثر چوری کی شکایت رہتی، ایک چوری کی شکایت رہتی، ایک محکمہ پولیس کی طرف سے شکایت رہتی، کچھ چیزیں جو کہ پلانٹڈ کر دی جاتی تھی، یہ کام وکلا نے کیا ہے حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ میرے پاس تھانہ گرین ٹاؤن کا ایک میٹر آیا، مجھے بولا بھی وکلا صاحبان فلاں ملزم کو لے کے چلے گئے۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادتی پروفیشن کے اگینسٹ ہے، لیکن اس چیز کو میں نے کبھی پراپر انویسٹیگیٹ کر لیا جائے۔ وہاں پر ایس پی اور ڈی ایس پی جو کنسرن تھے وہ آئے، انہوں نے دیکھا بھی ایسے، میں نے کہا بھی ایسے جو ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کے جو کانسٹیبل ان کی سٹیٹمنٹ میں سچائی نہیں ہے، اور کہتے جی چل اس بات کو تو بات کی، لیکن اس میں جو بیان دیے گا ملزم آ گیا، اس پہ ہم نے ایف آئی آر دے دی، بند کر دیا ہے۔ میں نے پھر محسوس کیا بھی جھوٹ اور سچ کو پرکھنے کے لیے یہ 21ویں صدی کا دور ہے، ہم یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگوا لیتے ہیں تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا آسان رہ جائے۔ کسی کے جھوٹے ایفیڈیوٹ کسی کو سچ گرداننا یا جھوٹ گرداننا یہ مناسب نہ رہے۔ پھر میں نے نیکسٹ اگلے دنوں میں ایس ایس پی سیکورٹی تھے رانا شفیع صاحب، ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی، انہوں نے ایک اپلیکیشن مجھ سے لی، انہوں نے نیچے اسسٹنٹ کمشنر مالٹون کو فارورڈ کر دی۔ پھر وہاں پر میں نے الحمدللہ وہاں پر ایک چھوٹا سا 28 HD سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے جو کہ ڈے اینڈ نائٹ ورکنگ میں ہیں، اور وہاں پر جو جھوٹ اور سچ کو عدالتوں کو پہ برڈن ڈالنے کی بجائے جو اکرنس جو حادثہ خدا نہ کرے کوئی پریمسز میں ہوتا ہے وہ چیز ایویڈنس آپ کو آن ریکارڈ مل جاتی ہے، کوئی کسی پہ الزام نہیں دے سکتا۔ یس، ایک دن بعد یہ تھانہ اچھرا کا ایک وقوع پیش آ گیا، یہ ملزم بھگا کے لے کے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ کیمرہ نمبر 13 تھا۔ میں نے کہا کس ٹائم لے کے گئے؟ انہوں نے وکلا نے اتنے 12:50 کے لگ بھگ کمیٹی روم کے پاس سے چھینا ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی وہاں سے سی سی ٹی وی کیمرے میں چیک کر لیتے ہیں۔ میں سی سی ٹی وی میں گیا اور اپنا کنٹرول روم میں، وہاں پر میں نے وہاں سے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی، میں نے لے لی۔ میں نے کہا بھی خدا کے بندے یہاں پر تو وکلا موجود ہی نہیں ہے، آپ اکیلے کھڑے ہو اور آپ نے رشوت لے کے اور ملزم کو ہاتھ کڑی لگا کے لانے کی بجائے خالی لے کے آئے ہو، موقع دیکھ کے بھاگ گیا ہے۔ آپ الزام آپ کس اس پروفیشن کے دے رہے ہو؟ کہتے ہیں ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی سی سی ٹی وی ہے، اور ان کے متعلقہ کنسرن ایس پی آئے، ان کو میں نے دکھائی، وہ مستنصر فروز تھے ان دونوں، ایس پی مالٹون، انہوں نے ایٹ دی اسپاٹ اس کو ریسٹ کیا، ایف آئی آر دی، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کیمروں کا دیکھیں یہ سہولت ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تعمیل کروانے کے لیے بھجوائیں تو یہ لوگوں کو خود بھگا دیتے ہیں اور ان کی تعمیل نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ نے ایڈریس غلط دیا تھا۔ سر آپ نے وہ لیڈیز بار روم بھی اپنے اس کو بھی رینوویٹ کروایا، میل بار روم بھی رینوویٹ کروایا، کیونکہ میں جب بھی ماڈل ٹاؤن میں کبھی کبھی میرا جانا ہوتا ہے، لیکن جب بھی گئے ہم تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کو یہاں پہ سامنے لاؤں اور میں لوگوں سے یہ شیئر کروں، اپنے دوسرے وکلا بھائی بہنوں سے بھی، کہ عہدہ لینے کا مطلب صرف کوئی نا بورڈ کے اوپر نام لکھوانا ہرگز نہیں ہوتا۔ اصل آپ کا امتحان تو شروع ہوتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد۔ جو ذمہ داری آپ کو دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی، اور جو بار نے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے اس ذمہ داری کو ماشاءاللہ بہت باحسن طریقے نبھایا، اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک مثال ہے یہ شہزاد کاکڑ صاحب آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ بھی اگر کام کریں گے تو وہ نظر بھی آئے گا۔ اچھا، یہ کاکڑ ایک پٹھان قبیلہ ہے؟ جی بالکل۔ تو یہ کہاں سے، یہ یہیں سے آپ کے آئے ادھر سے پشاور سے یا کہیں اور سے؟ نو پشاور سے نہیں،
یہ جو کاکڑ قبیلہ ہے نا، اس کا آپ بالکل اگر سٹارٹ لیتے ہیں، یہ افغانستان میں ایک علاقہ ہے ہرات میں کاکنی. اچھا. دنیا میں جہاں بھی کوئی کاکڑ بیٹھا ہوا اس کا مڈ جا کے وہیں سے کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن ہم تو انگریز دور میں جو میرے آبا و اجداد تھے یہ ادھر شفٹ ہو گئے تھے انڈیا امرتسر میں. پھر جب پارٹیشن 1947 میں ہوئی پھر ادھر ہم پاکستان آ کے ادھر لاہور میں ہم آباد ہوئے. کاکڑ قبیلہ بہت اچھا، اور یہاں پر ان لوگوں میں ہماری میں وفا بہت ہے اور جان نثار دوست ہیں، اور دوستیاں نبھاتے تعلق نبھاتے زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن وفا کرتے ہیں. یہ اچھا ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو چلیں آج سنائیے کچھ آپ. میں آپ کو ایک سلیکشن سناتا ہوں. میں ایک ذکر کرتا جاؤں میرے، کیونکہ شاعری ایک کیفیت کا نام ہے. میں ایک چھوٹا سا شعر اس کیفیت کے نظر پیش کرتا ہوں. یہ ناز شاعری ہر کسی کے بس کی بات کہاں، یہ ناز شاعری ہر کسی کے بس کی بات کہاں، یہ تو درد جگر ہے جو الفاظ میں ڈھلا کرتا ہے. اور میں اپنے ایک سلیکشن لکھ کے لے کے آیا ہوں، میں سناتا ہوں اپنے آپ کے پروگرام کی آپ بتا رہے تھے آپ کے ایک فرینڈ ہے اور وہ میرے خیال چلے گئے تھے، اس کو بڑا مس کرتے ہیں. یس جی، میرے بہت پیارے دوست سید کاشان شکور جعفری ایڈوکیٹ، جو کہ چند دن پہلے 15-20 دن ہو گئے ہیں کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں ان کی وہاں پر امیگریشن کے. اور میرے ان کے ساتھ 24 آور والا ہی رشتہ تھا. رات کو سوتے تک ٹیلی فون پہ رابطہ، سارا دن کورٹس میں اکٹھے، پھر باہر کی پولیٹکس میں اکٹھے. اور ان کے جانے کے بعد مجھے ان کا بہت خلا ہے اور میں ان کی کمی کو بہت محسوس کرتا ہوں. آپ کا یہ پروگرام جناب انہیں بھجوا دیں گے کینیڈا. تھینک یو ویری مچ. اور میں ایک غزل سے پہلے پھر اپنے اس بھائی کاشان جعفری کی نظر ایک شعر انشاءاللہ پھر آپ کی پروگرام کی وساطت سے جائے گا. کاش تم کبھی ملے ہی نہ ہوتے، کاش تم کبھی ملے ہی نہ ہوتے، تمہیں کیا معلوم مل کے بچھڑ جانا مار دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تمہیں کیا معلوم کہ مل کے بچھڑ جانا مار دیتا ہے. اور میری حالت و کیفیت میں اس کو بہت مس کرتا ہوں. اللہ پاک میرے اس بھائی کو، دوست کو، چلو اللہ انہیں زندگی صحت دے. کوئی بات نہیں، کہتے ہیں کہ زندگی ہو تو میلے ملاقاتیں ہو ہی جاتی ہیں. ہوئی ہے شام تو آنکھوں میں بس گیا پھر تو، ہوئی ہے شام تو پھر آنکھوں میں بس گیا تو، کہاں گیا ہے میرے شہر کے مسافر تو. یہ بھی انہی کو ہی جاتا ہے. جی میں آج کل اپنی کیفیت فیلنگز انہی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو. کیا بات. ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے، ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے، یہ ہر مقام پہ گیا سوچتا ہے آخر تو. یہ ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر تو. فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو. فراز بھی ویسے پٹھان تھے. ہاں بس پٹھان دیکھیں وہ فیلنگز، جذبات. ایک اچھا پٹھان ہونے سے زیادہ اچھا انسان ہونا، لائل ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب سے پیدا ہوں پنجاب میں ہوں، ایجوکیشن پنجاب میں ہے، سارا سیٹ اپ یہاں پہ پنجاب میں ہے، لیکن جی چاہا پنجاب میں بلوچستان جاؤں. میرے ایک ایسوسیٹ ہیں آزاد خان کاکڑ ایڈوکیٹ، ان کی ساری فیملی وہاں پر ہے چمن بارڈر کی طرف. تو اس نے کہا سر چلتے ہیں. میں نے پھر ہم اس کے ساتھ ہم گئے. میں نے دنیا کے 8 سے 10 کنٹری میں نے وزٹ کیے ہیں، لیکن باخدا جو میزبانی اور کھانوں میں لذت مجھے بلوچستان میں ملی، پٹھانوں کی میزبانی میں ملی، مجھے دنیا میں کہیں وہ لذت اور میزبانی کہیں نہیں ملی. نہ کھانوں میں لذت، نہ خلوص میں اس قدر میں نے مکمل پایا. ماشاءاللہ. اچھا گھر میں پشتو بولتے ہیں ویسے؟ پشتو زبان بہت اچھی زبان ہے، لیکن کیونکہ ہم تو ہماری کو 5 جنریشن ہو گئی ادھر، مجھے تو ہلکی پھلکی سمجھ آ جاتی ہے. کیونکہ میرے ساتھ چیمبر میں آزاد خان کاکڑ ہے، ایک اور لڑکا ہے جو پشتو بولتے ہیں، سلیم خان ہے میرے پاس لڑکا. ان سے میں نہ پشتو تھوڑی بہت ان کو دیکھ کے بھی کیسے بولتے ہیں پھر، لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر میں تھوڑی سی فیلنگ سے انڈرسٹینڈ کر جاتا ہوں. میرا میاں چنوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میرے دوست ہیں ماہر آصف اقبال، وہ لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں، میاں چنوں سے ہیں. وہ بھی بہت اچھے دوست ہیں میرے. اور باقی یہ ان کی نظر بھی ایک میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس چیز کو. یاراں نال بہاراں،
यारां नाल बहारां यार मिलन दुख जान हज़ारां ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰਾਂ। ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ भी कटियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन यार नाल रहने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। इससे अंदाजा होता है कि आप कितने दोस्तों के दोस्त और इंसान दोस्त इंसान है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जी बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, अच्छा अब कुछ और ऐसा फील करेंगे कि क्या ऐसी चीज थी जो आपने अपने दौरे सदारत में नहीं की, ऐसा कोई काम सोचते हो कि ये भी मैंने करना था? मैं मॉल्टन बार में जो 2-4 मेन काम रह गए, जो बहुत मेन काम था, लेकिन क्योंकि साल की मुद्दत बहुत कलील होती है, लेकिन इस कलील मुद्दत में मेरी वहाँ पर जो बार के मुलाजिम हैं उसमें वो रफ़ाकत और आरिफ वगैरह 7 मुलाजिम मुझे बार के वहाँ पर मिले हुए हैं सेंटर की तरफ से। वो कह रहे थे काकड़ साहब ये आपने थ्रू आउट ईयर यहाँ पर काम करवाएं, लेकिन काश आप दोबारा भी सदर आ जाएं, ये काम हो जाए। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारे ग्रुप की तरफ से, दोस्तों की तरफ से हमारा कोई भी दूसरा आज हमारा कोई लाइक माइंडेड दोस्त आ गया, ये काम हम करवा देंगे। फिर मेरे बाद सामुद्दीन खान हमारे दोस्तों की तरफ से आया, अच्छा इंतखाब था, भी अच्छा काम किया। हाँ, उसने वहाँ पर डिस्पेंसरी की, जब उसकी इनॉग्रेशन थी तो मैं गई थी वहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। और एक बहुत बुनियादी बात है जो कि ना हमारे मॉल्टन कोर्ट्स में अभी पार्क कोई नहीं रह गया। अच्छा, आम जो लिटिगेंट आता है ना उसके पास बैठने के लिए जगह नहीं है। अच्छा अच्छा। और सामुद्दीन खान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, उसने बारूम के ऊपर बारूम बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उसने एक टेंडर दे के सारी उसने फॉर्मेलिटीज पूरी की, क्योंकि उसको टर्नओवर ही पाकिस्तान बार के फैसले के मुताबिक 6 माह मिले थे, 6 महीने मिले थे, लेकिन वो इसलिए नहीं बना। उसने काम फिर भी शुरू करवा दिया, लेकिन वहाँ पर मटेरियल भी था। नेक्स्ट जो हमारे दोस्त इलेक्ट होके आए उन्होंने बल्कि वो कंप्लीट करवा सकते थे, उन्होंने बल्कि मेरी ख्वाहिश थी ये काम कौन सा इनके घर का कोई किसी का खराब हो रहा, कोई ना कोई चीज बार के लिए बन रही ना, लेकिन उन्होंने नहीं बनने दी। एक सियासी इमैच्योरिटी का मुजाहरा करते उस काम को रुकवा दिया। फिर मुझे उम्मीद थी शायद इसको ये दोबारा अपने तौर से कंटिन्यू करवा सके, लेकिन आज तक जो कि सामुद्दीन ने काम वहाँ पर ब्रेक किया था ना, वो स्टॉप का स्टॉप ही रहा, लेकिन वो मटीरियल भी ज़ाया हो गया, वो ठेकेदार भी हर चीज़ वहाँ पर उस मेहनत पे इसके ना पानी फिर गया। देखिए लोग तो आते जाते रहते हैं, इदारों को तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना, इदारे अपनी जगह कायम रहने चाहिए और उनकी वेलफेयर होती रहनी चाहिए। जी मैडम देखिए ना, अगर लिटिगेंट आपके लिए फैसिलिटेट आप करें लिटिगेंट को, वो आपके बच्चों का रिजल्ट लेके आ रहा है, आपकी वो कोर्ट कचहरी की वो अपना कह सकते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके। वो लिटिगेंट आता है आपको फीस पे करता है, आप उसको इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद करें, कोर्ट्स में जाते हैं। अब आप मॉल्टन का विजिट करें, बाखुदा मेरा दिल बड़ा परेशान होता है। ज़ईफ क्लाइंट भी आते हैं, लिटिगेंट जो होते हैं, उनके पास बैठने के लिए कोई सिटिंग प्लेसेस नहीं है, क्योंकि पार्क सारी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। ये ऊपर वाला जो हमारी जो सरे दस्त हमारी बार की बहुत बुनियादी और अर्जेंट बुनियादों पे जिसकी ज़रूरत है, वो जो है हमारा बारूम के ऊपर बारूम बना दिया जाए, ऊपर लिटिगेंट बैठ के चलो इंतजार बैठ के बेचारे कोई चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं अपने काउंसिल का। अखलाकी फर्ज है हमारा, कम से कम आने वाले लोगों का ये इकराम इतना तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें कि उनके लिए एक सिटिंग प्लेस होनी चाहिए। मुझे एक शेर मुझे ज़हन में आ रहा है, बिल्कुल आपने अदब से मेरा भी ताल्लुक है। जी जी जी। क्योंकि हर बंदा कहता है उसने क्या किया, फलाने क्या किया, मैं कहता हूँ जो कर सकते थे वो करना चाहिए। राइट। जुल्मते शब से शिकवा करने से बेहतर है, जुल्मते शब से शिकवा करने से बेहतर है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, अपने क्या हिस्से की शम्मा जलाते जाते। और बाकी भाई अपने हिस्से की शम्मा आप जलाएं, ये ना सोचें कि अगर उसने नहीं किया तो मैं भी ना करूं, या मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं कर लेता, ये ना सोचें। देखिए आपने जो काम किए वो काम हमेशा जिंदा रहेंगे, जिंदा रहे। कल एक जगह पे फंक्शन था, हम इकट्ठे हुए, मुझे एक दोस्त ने बोला भी मॉल्टन का लास्ट टर्नओवर का नायब सदर कौन था? मैंने कहा आप बताएं। कहते यार आपका तो आपके बाद 4 आगे, लेकिन हमें तो आप ही नजर आ रहे हैं अभी तक। ये दोस्तों की, लेकिन आपकी बात है आप जो सर्व करते हैं ना वो आपको जिंदा रखता है, आपकी सर्विसेज जिंदा रहती हैं। बाकी इंसान तो क्या है, वो तो आया एक दफा और फिर चला गया। मैं थोड़ा सा ये कुछ अपने पर्सनल नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ कि ये फंड्स कहाँ से जनरेट होते हैं, ये फंड्स किधर से आते हैं जो आप ये सारे कुछ लगाते हैं या जो कुछ आपने किया? क्योंकि बार का स्पेसिफिक कहीं से कोई फंड नहीं है, कोई बजट में हिस्सा नहीं है, और इसलिए ये बड़ी
مشکل رہتی ہے عہدیداروں کو بھی، کیونکہ اس کے لیے آپ کو فنانس کی تو ضرورت رہتی ہے نا. ہاں سر وہ تو ہے رہتی ہے. لیکن جب میں نے اپنی ابتدائی 3-4 ہماری کیبنٹس کی میٹنگز میں میں نے کام کے لیے وہاں پر اپلیکیشنز دیں، ہمارے وہاں پر سٹنگ جو پریزیڈنٹ تھے ان سے، وہ جنرل سیکرٹری صاحب، ان سے بھی آپ اس طرح سے چیزیں الاؤ کریں، لیکن ادھر سے یہی تھا بھی ادھر فنڈز نہیں ہیں. لیکن پھر میں نے ایک اپنے آپ سے عہد کیا ہوا تھا، اور پھر اس چیز کو میں نے آگے امپلیمنٹ کیا. میں نے پھر اپنی جو میری اس ٹنیور کی انکم تھی، اس انکم کا 10% میں نے اپنے اللہ کو اور خود کو حاضر ناظر رکھ کے ایمانداری سے عہد کیا تھا. 10% جو میرا نکلتا تھا میں نے پھر وہ سارے بار کی سروسز پہ وہ میں نے پیسے لگائے. ویری نائس، اور اس طرح سے میں اپنے کلیپنگ ہے سر، واہ ویری نائس. اور اس طرح سے میں اپنے بار میں جو اقدامات کیے اور میں اس میں کامیاب ہو سکا. اور آج ایک اور بات شیئر کروں، میں اپنے آنے والے دوستوں کو بھی یہ چیز ایک تھوڑی سی گائیڈ لائن دوں گا یا ان کو ایک رہنما اصول بتاؤں گا. دیکھیں حالانکہ وہ 10% تھا جو میں نے بار پہ سرو کیا، بار کو دیا، باقی 90% تو اللہ نے آپ کو دیا، اللہ دیا. اور پتہ نہیں اس کے صدقے خدا نے آپ کو کتنا دیا. میری اس نیت کے بدلے اللہ نے بہت دیا، مجھے بہت دیا. اور وہ 10% جو میں نے سرو کیا نا، جو عام پبلک کے لیے، ادارے کے لیے، اس 10% نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے. جو 90% تھا ان چیزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں، نہ ان چیزوں کا کوئی بیچ میں کنسرن ہے. دیکھیں کوئی بندہ کوئی عام پبلک کے لیے، عام مفاد عامہ کے لیے کام کرتا ہے نا، وہ بندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. سر کوئی تو ہم بات کریں کہ یہی چیزیں تو آپ کو زندہ رکھتی ہیں. میری والدہ صاحبہ اللہ پاک ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین آمین. انہوں نے بہت پیار بھی بہت کیا، جہاں پر انہوں نے سختی کرنی تھی سختی بھی بہت کی، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اور میری زندگی میں آج اللہ پاک کی ذات نے جن چیزوں سے جیسے جیسے نوازا ہے، میری کوشش یا میری عقل بعد میں ہے، میری ماں کی دعائیں زیادہ اہم ہے مجھے اس کامیابی و کامرانی تک، اور مجھے استقامت کے ساتھ ایسے کام کرنے میں. ان کے درجات بلند کرے. آپ اتنی محبت سے ذکر کرنے، اور والدین کی طرف تو محبت سے دیکھ لینا ہی مقبول حج کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. 2007 میں مجھے والدہ صاحبہ کے ساتھ حج کرنے کا اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی. پینگا مسلم آپس میں جب حرم پاک کو دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے بھی جو دعا قبول کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، جو آپ مانگیں دعا وہ پوری ہوتی ہے. میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کویسچن کیا، امی جی تسی کی دعا منگی ہے؟ کیونکہ سادہ نے دیہات تو بلونگ اس مارا تعلق ہے. مجھے کہتی ہیں شہزاد اڑیا میں کی منگنی ہے؟ میں اے منگے اللہ تعالیٰ میری اولاد نو کوئی گھاٹا نہ آوے تے مینوں نینی پرینی لے جائے. اور واقعی جب وہ دنیا سے گئی ہیں، محتاجی کی لائف کو نہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے، مسلے سے تھوڑا سا آگے گئی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی. اور آج جو اولاد کے لیے دعا کی ہے وہ بھی آج واقعی پوری ہوئی ہے. آج ان کو وفات پائے 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے فیل کیا 24 گھنٹے ہوتا ہے میرے ساتھ ان کی دعائیں آج بھی میرے ساتھ ہیں. بالکل انشاءاللہ، اور بالکل رہیں گی ہمیشہ دعائیں، کیونکہ ماں باپ تو وہ ہیں کہ اللہ کے پاس بھی موجود ہو تو اپنی اولاد کے لیے وہ دعائیں وہیں پہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی نوازتے رہتے ہیں. اور صحیح بات ہے کہ ہمارے بزرگ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ نہ بندے دا محتاج کری تے نہ منجے دا محتاج کری. 2 دعائیں وہ مانگا کرتے تھے بہت. میں والد صاحب کو بھی سنتی تھی تو وہ کہتے تھے بیٹا بس اے دعا لازمی مانگیا کرو. تو آپ کا بہت شکریہ سر، سو نائس آف یو. آپ کی اچھی صحت اور لمبی زندگی کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہوں گی. تو ناظرین آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام جناب محترم شہزاد کاکڑ خان صاحب کے ساتھ تھا، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ماڈل ٹاؤن سیٹ کے لیے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے واقعہ اس کا حق ادا کیا ہے. بہت سے کام کیے ہیں، سال کی قلیل سی مدت ہوتی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ جب بھی کبھی یہ کسی اور عہدے میں بھی آئیں اس میں بھی ایم شیور کہ یہ کام کریں گے. اور جو لوگ وہاں پہ اب موجود ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ہونے کا احساس دلائیے. بار کو اور ممبران بار کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں آپ صدر بن کے آئے ہیں، نائب صدر بن کے آئے ہیں، سیکٹری بن کے آئے ہیں، فرانس سیکٹری بن کے آئے ہیں. اپنے ہونے کا احساس دلائیں، اور وہ اچھے کاموں سے احساس دلایا جاتا ہے. تو اب جناب جاتے جاتے وہی بات، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا، اپنے سب ملنے والوں کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں خدا آپ کو دے. تو اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. ٹل نیکسٹ پروگرام، اللہ حافظ، فی امان اللہ.